बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक वतन टीवी में अब तक की खास खबरों के साथ मैं हूं फहद करीम। ज़िमनी इंतखाबात NA 148 के हवाले से मुस्लिम लीग नून में बगावत मजीद फैल रही है। साबिक वजीर सिकंदर हयात बोहसन ग्रुप के बाद साबिक MPA अब्बास रां ग्रुप ने भी पार्टी के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद कर दिया। ज़िमनी इंतखाबात NA 148 के हवाले से मुस्लिम लीग नून में बगावत मजीद फैल रही है। साबिक वफाकी वजीर सिकंदर हयात बोहसन ग्रुप के साबिक MPA अब्बास रां ग्रुप ने भी पार्टी के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद कर दिया। मलिक अब्बास रां, मलिक अरशद रां और मलिक नसीम रां अपने साथियों से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तैमूर मैक की हिमायत का फैसला कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ज़ैन कुरैशी और मेहरबान कुरैशी के हमरा आज अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करेंगे। लीग रहनुमा कादिर पोरा में आज शाम 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से राब्ता न करने पर पार्टी में बगावत फैल रही है। साबिक MPA शहजाद मकबूल भुट्टा के अलावा दीगर साबिक अरकान असेंबली बगावत पर उतर आए। गिलानी खानदान के रवैये से भी लीगी रहनुमा नाला हैं। वफाकी हुकूमत ने साइबर क्राइम को FIA से अलहदा करके नया इदारा बना लिया। हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA के नाम से नया इदारा कायम कर दिया गया है। FIA साइबर क्राइम विंग्स खत्म। वफाकी हुकूमत ने साइबर क्राइम को FIA से अलहदा करके नया इदारा बना दिया। वफाकी हुकूमत ने साइबर क्राइम को FIA से अलहदा करके नया इदारा बना दिया है। हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से नया इदारा बना दिया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि NCCIA का तहकीकाती इदारा एक्ट की शिक 29 के तहत कायम किया गया। NCCIA के तहत एक्ट के तहत हासिल इख्तियारात इस्तेमाल किए जाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक FIA इस एक्ट के तहत नामजद तहकीकाती इदारे के उमूर अदा करना रोक देगी। तमाम एहलकार केसेस इंक्वायरीज तहकीकात FIA से NCCI को मुंतकिल होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत NCCI के DG का तकर्रुर 2 साल के लिए करेगी। DG NCCIA पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत IG के इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। NCCI के मामलात को वजारत दाखिला देखेगी। NCCIA बैनुल-अक़वामी ताउन के हवाले से नामज़द इदारा होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक साइबर क्राइम के हवाले से होने वाली तमाम जराइम नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भेजे जाएंगे। साइबर क्राइम से मुतालिक तमाम मुकदमात अंदराज प्रोसिक्यूशन NCCI खुद करेगा। नोटिफिकेशन में कहा गया कि NCCIA के अपने थाने होंगे। अफसरान को साइबर क्राइम से मुतालिक ख़ुसूसी तरबियत दी जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्क भर में सोशल मीडिया और ऐप से मुतालिक तमाम मामलात NCCIA देखेगी। खुजार में होने वाले बम धमाके के FIR दर्ज कर दी गई। FIR CTD की मुद्दत में दर्ज की गई है। 3 मई को खुजार प्रेस क्लब के सदर मौलाना मोहम्मद सिद्दीक मैंगल की गाड़ी पर धमाका किया गया था। धमाके में मौलाना मोहम्मद सिद्दीक मैंगल समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए थे। खुजदार बम धमाके की FIR दर्ज कर दी गई। FIR CTD की मुद्दत में दर्ज की गई। 3 मई को खुजदार प्रेस क्लब के सदर मौलाना मोहम्मद सिद्दीक मैंगल की गाड़ी पर धमाका किया गया था। धमाके में मौलाना मोहम्मद सिद्दीक मैंगल समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। FIR में 324 और 302 के तहत दिफात शामिल की गई। FIR में 427 34 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत दिफात शामिल की गई हैं। पंजाब में नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट मुतारिफ कराने के लिए मुशावरती इजलास हुआ। वज़ीर आला की कायम करदा कमेटी के इजलास की सदारत वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने की। पंजाब में नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट मुतारिफ कराने के लिए मुशावरती इजलास वज़ीर आला की कायम करदा कमेटी के इजलास की सदारत वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने की। वज़ीर तालीम राना सिकंदर, वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी ज़ीशान मलिक और MPS की शिरकत की। सेक्रेटरी बल्दियात और सेक्रेटरी कानून ने कमेटी को साबिक बल्दियाती क़वानीन पर ब्रीफिंग दी। इजलास में तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर लाई गई। कन्वीनर कमेटी ज़ीशान रफ़ीक का कहना था कि नई मरदमशुमारी के बाद नई बल्दियाती हल्का बंदी ज़रूरी है। 15,000 से कम आबादी में यूनियन काउंसिल कायम होगी। 15,000 से 50,000 आबादी तक टाउन कमेटी बनानी चाहिए। वज़ीर बल्दियात ने कहा 50,000 से 2 लाख आबादी में म्यूनसिपल कमेटी बनाई जाएगी। इजलास में 2 लाख से 5 लाख तक आबादी के लिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनाने की तजवीज़ भी की गई। 5 लाख से ऊपर आबादी के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बनाई जाएगी। नया कानून हर लिहाज से जामे और साबिक एक्ट से मुख्तलिफ होगा। आवाम को सही मायनों में डिलीवर करने वाला बल्दियाती निज़ाम देंगे। कमेटी के इजलास में बल्दियाती इदारों की मुद्दत 4 साल मुकर्रर करने पर गौर किया गया। मुकामी हुकूमतों को मजबूत और मसाइल मुकामी सतह पर हल करने की सिफारिश की गई। बाज़ अरकान के बल्दियाती इदारों को इंतज़ामी यूनिट्स में तब्दील करने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से कामयाब मुज़ाकरात के बाद बलूचिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स ने सूबे के तमाम शहरों पर जारी हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स के जायज़ मसाइल हल किए जाएंगे मगर इंसदाद स्मगलिंग कार्रवाई जारी रहेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से कामयाब मुज़ाकरात के बाद बलूचिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स ने सूबे के तमाम शाहराहों पर जारी हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स के जायज़ मसाइल हल किए जाएंगे मगर इंसदाद स्मगलिंग कार्रवाई जारी रहेगी। एहतजाज आईनी हक है, ताहम शाहराहों की बंदिश गैर कानूनी इकदाम है। शाहराहें बंद करके आवाम को तकलीफ में मुब्तला करने पर कानून हरकत में आएगा।
جوائنٹ چیک پوسٹیں قائم رہیں گی. لیویز اور پولیس انسداد اسمگلنگ میں تلاشی کے مجاز نہیں ہوں گے. جوائنٹ چیک پوسٹ پر مسافر بسوں کو 15 تا 20 منٹ سے زیادہ نہ روکا جائے. ہر مسافر گاڑی میں ایک سیکورٹی اہلکار موجود ہوگا. مسافروں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا. وزرائے بلوچستان کی ٹرانسپورٹرز نے اضافی چیک پوسٹ اور جا بجا مسافر گاڑیوں کو روکنے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے قومی شاہراہیں بند کر دی تھیں. وفاقی حکومت نے کسانوں سے 18 لاکھ ٹن گندم پاسکو کے تحت خریدنے کا فیصلہ کر لیا. گندم کی خریداری اور کسانوں کو باردانی کے حصول میں مشکلات کا نوٹس لیتے ہوئے وزیراعظم نے استفسار کیا کسانوں کو باردانی کے حصول میں مشکلات کیوں درپیش ہیں. رواں سال گندم کی بمپر فصل ہوئی. کسانوں کے معاشی تحفظ پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. وفاقی حکومت نے کسانوں سے 18 لاکھ ٹن گندم پاسکو کے تحت خریدنے کا فیصلہ کیا ہے. گندم کی خریداری اور کسانوں کو باردانی کے حصول میں مشکلات کا نوٹس لیتے ہوئے وزیراعظم نے استفسار کیا کہ کسانوں کو باردانی کے حصول میں مشکلات کیوں درپیش ہیں. رواں سال گندم کی بمپر فصل ہوئی. کسانوں کے معاشی تحفظ پر کسی قسم کا سمجھوتا قبول نہیں. خوزار میں ہونے والے بم دھماکے کے FIR درج کر دی گئی. FIR CTD کی مدیت میں درج کی گئی ہے. 3 مئی کو خوزار پریس کلب کے صدر مولانا محمد صدیق مینگل کی گاڑی پر دھماکہ کیا گیا تھا. دھماکے میں مولانا محمد صدیق مینگل سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے تھے. خوزدار بم دھماکے کی FIR درج کر دی گئی. FIR CTD کی مدیت میں درج کی گئی. 3 مئی کو خوزدار پریس کلب کے صدر مولانا محمد صدیق مینگل کی گاڑی پر دھماکہ کیا گیا تھا. دھماکے میں مولانا محمد صدیق مینگل سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے. FIR میں 324 اور 302 کے تحت دفعات شامل کی گئیں. FIR میں 427 34 تعزیرات پاکستان کے تحت دفعات شامل کی گئی ہیں. پاک فوج نے گلگت بلتستان کے طلباء کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے انہیں ان کے امتحانات کے لیے منی برگ سے استور تک ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچایا. پاک فوج نے گلگت بلتستان کے طلباء کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے ان کے امتحانات کے لیے منی برگ سے استور تک ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچایا. شدید برفباری کی وجہ سے دونوں علاقوں کو ملانے والی ہرزیل پاس بلاک ہونے کی وجہ سے فوج نے طلباء کو استور میں بروقت پہنچنے میں سہولت فراہم کی. مقامی لوگوں نے مشکل حالات میں طلباء کو اپنے امتحانات میں حصہ لینے کے قابل بنانے میں فوج کی کوششوں کی تعریف کی. نامزد گورنر پنجاب سلیم حیدر کی آج ہونے والی تقریب حلف برداری ملتوی کر دی گئی. تقریب ملتوی ہونے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی. اب یہ تقریب 7 مئی بروز منگل شام 6 بجے گورنر ہاؤس لاہور میں ہوگی. نامزد گورنر پنجاب سلیم حیدر کی آج ہونے والی تقریب حلف برداری ملتوی کر دی گئی. تقریب ملتوی ہونے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی. سلیم حیدر کے گورنر پنجاب کا حلف اٹھانے کی تقریب آج شام 5 بجے منعقد ہونا تھی. تاہم حلف برداری کی تقریب اب 7 مئی بروز منگل کو شام 6 بجے گورنر ہاؤس لاہور میں ہوگی. زون ایگریکلچر انڈسٹریل پارک کا افتتاح کر دیا گیا. افتتاحی تقریب چائنا بزنس سینٹر گوادر میں منعقد ہوئی. تقریب میں چیئرمین گوادر پورٹ پسند خان بلیدی، وفاقی سیکرٹری برائے میری ٹائم افیئر اور چیئرمین چائنا کمپنی اور دیگر نے بھی شرکت کی. وفاقی وزیر برائے سمندری امور کیسر احمد شیخ نے گوادر پورٹ پر فری زون ایگریکلچر انڈسٹریل پارک کا افتتاح کر دیا. افتتاحی تقریب چائنا بزنس سینٹر گوادر میں منعقد ہوئی. افتتاحی تقریب میں چیئرمین گوادر پورٹ پسند خان بلیدی، وفاقی سیکرٹری برائے میری ٹائم افیئرز اور چیئرمین چائنا کمپنی اور دیگر نے بھی شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر کیسر احمد شیخ کا کہنا تھا کہ اس دورے کا مقصد گوادر کے میگا منصوبوں کا معائنہ اور زیر تکمیل پروجیکٹس کے کام کو تیز کروانا ہے. وفاقی وزیر کا کہنا تھا گوادر کے لوگوں کے لیے بہت سے اہم ترین منصوبے پایہ تکمیل کو پہنچے. ان منصوبوں میں ایران سے 100 میگا واٹ بجلی، ڈیمز، فری سیلینیشن پلانٹ اور ہسپتال شامل ہیں. وفاقی اور صوبائی حکومتیں گوادر کی ترقی کے خواہاں ہیں اور دوست ملک چین کی معاونت سے فری زون میں ڈی سیلینیشن پلانٹ کی تنصیب بھی ہو چکی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین چائنا اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی کا کہنا تھا کہ اقتصادی راہداری کے منصوبے پر پاکستان اور چین مثالی کام کر رہے ہیں. ان منصوبوں کی تکمیل کو دیکھ کر پاک چین دوستی پر فخر محسوس ہوتا ہے. مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی سے بجٹ تیاری میں ساتھ دینے کے لیے ایک بار پھر رابطہ. پی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پیغام لانے والوں کو کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا. مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کے بجٹ تیاری میں ساتھ دینے کے لیے ایک بار پھر رابطہ. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر بجٹ پیش کرنے کی خواہش مند ہے. تاہم پی ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے پیغام لانے والوں کو کوئی جواب نہ دیا. ذرائع کے مطابق نون لیگ کے پیپلز پارٹی سے بیک ڈور چینل رابطے بدستور جاری ہیں اور نون لیگ نے ایک بار پھر پیپلز پارٹی سے مشترکہ دوستوں کے ذریعے رابطہ کیا ہے. نون لیگ کی خواہش ہے کہ وہ پی پی کے ساتھ مل کر بجٹ پیش کرے. نون لیگ نے پی پی سے بجٹ سے قبل حکومت میں شامل ہونے کی درخواست کرتے موقف ظاہر کیا کہ ملک کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ اکیلے ممکن نہیں. پی پی سے مل کر ملک کو بحرانوں سے نکالنا چاہتے ہیں. نون لیگ نے پیغام دیا کہ وہ چاہتے ہیں پی پی حکومت میں شامل ہو کر بجٹ تیاری میں اس کا ساتھ دے اور پی پی حکومت کا حصہ بن کر بجٹ کے لیے تجاویز دے. تاہم پیپلز پارٹی نے پیغام لانے والوں کا بھی کوئی جواب نہ دیا. فلسطینی پناہ گزینوں کے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی اونروا کے اعلان کے مطابق صہیونی فوج کے حملوں اور بمباری کے باعث غزہ میں روزانہ 37 بچے اپنی ماؤں سے محروم ہو جاتے ہیں. اونروا کا کہنا ہے کہ غزہ کے باشندوں کے خلاف
اسرائیلی فوج کے حملوں کے نتیجے میں اب تک 10,000 سے زائد خواتین شہید اور 19,000 زخمی ہو چکی ہیں۔ روزانہ 37 فلسطینی بچے اپنی ماؤں سے محروم ہو رہے ہیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے اعلان کے مطابق صہیونی فوج کے حملوں اور بمباری کے باعث غازہ میں روزانہ 37 بچے اپنی ماؤں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ انروا کا کہنا ہے کہ غازہ کے باشندوں کے خلاف اسرائیلی فوج کے حملوں کے نتیجے میں اب تک 10,000 سے زائد خواتین شہید اور 19,000 زخمی ہو چکی ہیں۔ سوشل نیٹ ورک ایکس پر آج شائع ہونے والے ایک بیان میں انروا نے مزید کہا کہ اسرائیل غازہ میں خواتین کو نشانہ بنا رہا ہے اور اوسطاً 37 بچے روزانہ اپنی ماؤں سے محروم ہو رہے ہیں۔ عالمی ادارے نے مزید کہا کہ غازہ کی پٹی میں حالات زندگی انتہائی خطرناک ہیں، خاص طور پر 1,55,000 سے زائد حاملہ یا دودھ پلانے والی خواتین کو پینے کے پانی اور حفظان صحت کی سہولیات تک رسائی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ غاصب صہیونی حکومت امریکہ اور یورپ کی حمایت سے غازہ کے مکینوں کے خلاف اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے فوجی شہری آبادیوں، ہسپتالوں، مساجد، اسکولوں اور رہائشی مکانات کو بمباری کر کے تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں ٹریفک حادثے میں پاکستانی امریکن نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ 22 برس کی نوحہ حسین نقوی کالج سے موٹر سائیکل پر گھر آ رہے تھے کہ گاڑی نے ٹکر مار دی، جس کے باعث وہ جاں بحق ہو گئے۔ نوحہ حسین نقوی نے چند ہی روز پہلے میکینیکل انجینئرنگ مکمل کی تھی اور انہیں 2 ہفتے بعد ڈگری ملنا تھی۔ نوحہ حسین کے والد کا تعلق کراچی سے ہے۔ ازلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان نے پہلے میچ میں ملائیشیا کو 4-5 سے ہرا دیا۔ سلطان ازلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ کے افتتاحی روز پاکستان نے اپنے پہلے میچ میں میزبان ملائیشیا کو 4 کے مقابلے 5 گول سے ہرا دیا۔ ازلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان نے پہلے میچ میں ملائیشیا کو 5-4 سے ہرا دیا۔ سلطان ازلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ افتتاحی روز پاکستان نے اپنے پہلے میچ میں میزبان ملائیشیا کو 4 کے مقابلے 5 گول سے ہرا دیا۔ اپا میں شروع ہونے والے ایونٹ میں پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان دلچسپ مقابلہ ہوا۔ میچ میں پاکستان نے 9ویں منٹ میں سفیان خان کے گول کی بدولت برتری حاصل کی۔ اس کوارٹر میں میزبان ملک کے ابو کمال نے خسارہ پورا کر دیا۔ دوسرے کوارٹر میں ابو کمال نے ایک اور گول کے ذریعے ٹیم کو برتری دلا دی۔ ہاف ٹائم تک ملائیشیا کو 2-1 کی برتری حاصل تھی۔ ملائیشیا کا تیسرا گول تیسرے کوارٹر میں ابو کمال نے سکور کرتے ہوئے ہیٹ ٹرک بھی بنائی۔ ملائیشیا کا چوتھا گول مہران جلیل نے بنایا۔ ناظرین، یہ تھیں اب تک کی خاص خبریں۔ مزید خبروں اور لیٹسٹ نیوز اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاک پتن ٹی وی۔